السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رافع الدین نے کیا، جو سن 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال: غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر جناب عبد المطلب کو کہاں دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں، وہ وہاں عبادت میں مشغول تھے۔ سوال: عرب میں برساتی نالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: سبیل۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب: حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ جواب: وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال: جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، بتائیں وہ عصا کس نے ہدیہ کیا تھا؟ جواب: عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عصا مبارک شاہ حبش نجاشی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ بار آیا ہے۔
سوال: کون سا جانور اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ جواب: مینڈا وہ جانور ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا۔ سوال: کلیم اللہ کا کیا لقب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ اس کی صفات کا قائل ہو تو وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ ملحد کے معنی لادین کے ہیں۔ سوال: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ مقام اعراف میں رہیں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب: خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟
جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس آدمی کے سامنے قرآن پڑھنے سے 10 لعنتیں ملتی ہیں؟ جواب: جس شخص نے کسی ظالم کے سامنے اس لیے قرآن پاک پڑھا کہ اس سے کچھ مالی فائدہ ہو، اس کو ہر حرف کے بدلے 10 لعنتیں ملتی ہیں۔ سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں موت کا ذکر 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اور ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم یا سین تا ہا وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب: بنو قریظ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے جنگ احد میں بد عہدی کی تھی۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال: سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب: فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کیا؟ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نذر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نذر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟
جواب: پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: دانتوں میں کھانے کی کون سی چیز پھنس جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ اگر دانت صاف کرنے کے باوجود دانتوں میں پھنسا ہوا کھانے کا کوئی ذرہ انسان نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ دانتوں میں پھنسی چیز کو منہ سے باہر نکالنے کی بجائے نگل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا خاص طور پر روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے اپنی ماموں ذات لیا سے شادی کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بخار ہوا تھا۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پر شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے ان پر کون سی مصیبت آتی ہیں؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے تو ہم پرستی کا شکار رہتے ہیں، جن میں اکثر ایک بات مشہور ہے کہ 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان میں سے ایک کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ
سا دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب: ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک داماد اسیر ان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو العاص۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔